آپ کی عمر مبارک ابھی 31 سال ہی تک پہنچی تھی کہ آپ کے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کو عباسی خلفاء نے شہید کر دیا۔ اپنے بابا اور اپنے دادا کی شہادت کے بعد مدرسے کی پوری ذمہ داری آپ کے سر آ پڑی۔ سارا دن مختلف علوم پہ آپ درس دیا کرتے تھے۔ لوگ دور دور سے آتے تھے اور مختلف علوم حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ کے شاگردوں میں امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام عاصم، حضرت سفیان ثوری، عمر بن عبدالعزیز، حضرت با یزید بستامی، حضرت ہشام الحکم، حضرت جابر بن حیان اور بھی ایسے شاگرد آپ کے یہاں پڑھتے تھے جنہوں نے آپ سے پڑھ کے زمانے کو روشن کر دیا۔ آپ ہزاروں علوم پہ عبور رکھتے تھے۔ آپ سے پہلے علم طب، جس کو میڈیکل سائنس کہتے ہیں، پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیمار کو دیکھنا یہ بھی کوئی عزت والا کام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے تھے، انسان کا علاج کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ آپ نے اپنے مدرسے میں میڈیکل سائنس کی اس طرح سے تعلیم دی کہ آج تک لوگ میڈیکل سائنس پڑھ کر ڈاکٹر بنتے ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل کے ہزاروں بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے انسانوں کے نزدیک اس بات کو واضح کیا کہ جتنی چیزیں مٹی میں ہوتی ہیں اتنی ہی چیزیں انسان کے جسم میں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، انسان کے جسم میں جو عناصر پائے جاتے ہیں ان کا تعداد برابر نہیں۔ اللہ نے انسان کے جسم کے وجود میں 4 چیزیں بہت زیادہ رکھی، پھر 8 اس سے کچھ کم ہیں، اور اس کے بعد 8 اور ہیں جو ان 8 سے بھی کم ہیں۔ 18ویں صدی سے انسان کے جسم پہ تحقیق کی گئی۔ 18ویں صدی میں فرانس کا ایک ڈاکٹر تھا جس کا نام تھا مارا۔ انسانی جسم پہ سب سے پہلے تحقیق اس نے کی۔ اس کے نزدیک امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ نظریہ تھا کہ جو عنصر مٹی میں ہے وہی انسانی جسم میں۔ یہ ریسرچ فرانس سے ہوتے ہوتے آسٹریلیا تک پہنچی اور بالآخر 19ویں صدی میں تمام ڈاکٹروں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ انسانی جسم میں کل 20 عناصر موجود ہیں، 4 سب سے زیادہ اور اس کے بعد 8 ان 4 سے کم اور اس کے بعد 8 جو ان 8 سے بھی کم۔ انسانی جسم میں وہ جو 4 عناصر جو سب سے زیادہ ہیں، نمبر 1 آکسیجن، نمبر 2 ہائیڈروجن، نمبر 3 کاربن، نمبر 4 نائٹروجن۔ اور اس کے مقابلے میں جو 8 چیزیں کم ہیں، نمبر 1 میگنیشیم، نمبر 2 سوڈیم، نمبر 3 پوٹیشیم، نمبر 4 کیلشیم، نمبر 5 فاسفورس، نمبر 6 کلورین، نمبر 7 سلفر، نمبر 8 آئرن۔ اور جو 8 ان 8 سے بھی کم ہیں، نمبر 1 مولیڈینم، نمبر 2 سیلینیم، نمبر 3 فلورین، نمبر 4 کوبالٹ، نمبر 5 میگنیز، نمبر 6 کاپر، نمبر 7 آیوڈین، نمبر 8 زنک۔ جب ان ڈاکٹروں نے اس بات کی تحقیق کی تو وہ دنگ رہ گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 20 عناصر کے اتار چڑھاؤ سے انسان کے وجود میں بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کی عمر طویل رکھی ہے، لیکن انسان اپنی غذا سے اپنی عمر کو کم کرتے ہیں۔ کسی نے کہا، اے نوازۂ رسول، وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے عمر کم ہوتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، گوشت زیادہ کھانے سے عمر کم ہوتی ہے، کھانا زیادہ کھانے سے عمر کم ہوتی ہے۔ 18ویں صدی کے فرانس کے ڈاکٹروں نے کافی ریسرچ کے بعد اس بات کو تسلیم کیا کہ زیادہ کھانا انسان کی عمر کو کم کرتا ہے، اور انہوں نے مدینے کی طرف منہ کر کے سلام کیا کہ 1400 سال پہلے امام جعفر صادق نے امراض کی جڑ کو پہچان لیا کہ جیسے جیسے انسان گوشت زیادہ کھاتا رہتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی عمر کو کم کرتا رہتا ہے۔ یہ سوچ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہ پیا کرو کیونکہ اس سے جذام بیماری ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانی جسم بیمار ہونے کے 4 اہم اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا کہ انسان کے وجود میں عناصر زیادہ اور کم ہونے سے انسانی جسم بیمار ہوتا ہے۔ دوسرا، غذا غلط کھانے سے انسان بیمار ہوتا ہے۔ تیسرا، ہوا کے ذریعے سے جو جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور انسان بیمار ہوتا ہے۔ اور چوتھا،
किसी बीमार इंसान के जिस्म से बाज मर्तबा ऐसी शुआएं निकलती हैं जो एक सेहतमंद इंसान के जिस्म को बीमार करती हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोशनी से, शुआओं से इंसानी जिस्म बीमार भी हो सकते हैं और सेहत याफ्ता भी। उस दौर के लोग हैरान हो गए, किसी के जिस्म से शुआएं निकलती हैं और किसी को बीमार कर सकती हैं, ये कैसे हो सकता है? बिलाखिर 17वीं और 18वीं सदी के बीच में रूस का एक शहर है नोवो, उन्होंने इस बात पे रिसर्च की। मुसलसल 20 साल रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये तस्लीम किया कि इमाम जाफर सादिक का नजरिया बिल्कुल सही है। बाज मर्तबा इंसान के जिस्म से कुछ ऐसी रेजेस निकलती हैं जो सेहतमंद इंसान को भी बीमार कर देती हैं, क्योंकि इंसानी जिस्म सेल्स का बना हुआ है। बीमार इंसान की शुआएं इन सेल्स पे असर करती हैं और यूं इंसान बीमार होने लगता है। और फिर अमेरिका में एक रिसर्च सेंटर कायम किया गया कि उन बीमारियों का पता लगाया जाए कि जो इंसान के जिस्म से निकली हुई शुआओं के सबब होती है। तो इस पे डॉक्टर जॉन मॉन्ड ने एक किताब लिख दी कि वाकई काफी रिसर्च के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इंसान के जिस्म की शुआएं भी सामने वाले सेहतमंद इंसान को बीमार करती है, जो आज से सैकड़ों साल पहले मुसलमानों के इमाम जाफर सादिक ने इंसानों को बता दिया। और इस नतीजे को बेस बना के उन्होंने रोशनी के वसीले से इंसानी जिस्म का इलाज करने की भी शुरुआत की और वहीं से शुआओं से इलाज करना शुरू हो चुका। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान को अपने माहौल को आलूदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नई नई बीमारियां वजूद में आएंगी और इंसान की उम्र दिन ब दिन कम होने लगेगी। बुकरात द फादर ऑफ मेडिकल साइंस जिसे कहते हैं, उसने ये तस्लीम किया कि नई नई बीमारियों का सबब माहौल की आलूदगी है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं माओं को नसीहत करता हूँ कि वो अपने बच्चों को दिल की तरफ सुलाएं, इससे बच्चा कम बीमार होगा और सुकून की नींद सोएगा। उस दौर के लोगों ने इस बात को मजाक समझा, लेकिन 19वीं सदी में अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी कायम हुई जिसका नाम था कॉर्नल यूनिवर्सिटी। उसमें इस बात पे तहकीक हुई, बिलाखिर उन्हें जवाब मिल गया और उन्होंने भी मदीने की तरफ मुंह करके सलाम किया और कहा कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो माँ के दिल की धड़कन को महसूस करता है और जब बाहर निकलता है तो उसको वो धड़कन महसूस नहीं होती, तो वो बेचैन रहता है। अगर बच्चे को माँ के दिल के करीब सुलाया जाए तो वो वही धड़कन जो उसे पेट में सुनाई देती थी उसे महसूस करेगा और इत्मीनान से सोएगा और यूं बच्चा बीमारियों से दूर रहेगा, सुकून की नींद पाएगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पहले अरस्तु की इस सोच को समझते थे कि ये दुनिया 4 अनासिर पे मबनी है, मिट्टी, पानी, हवा और आग। लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अरस्तु इतना बड़ा साइंसदान होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी गलती कर गया। दुनिया जिसको अनसर समझती है, असल में ये अनसर नहीं बल्कि अनासिर का मजमुआ है। मिट्टी में भी अनासिर है, हवा में भी अनासिर है, पानी में भी अनासिर है, आग में भी अनासिर है। उस दौर के लोगों ने इस बात को मजाक समझा, लेकिन 18वीं सदी में एक साइंटिस्ट जोसेफ ने इस बात को साबित किया कि उन्होंने सच कहा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पानी में एक अंसर ऐसा है जिससे हम लोहे को भी पिघला सकते हैं। उस दौर के लोग हंसते रहे कि पानी से लोहा कैसे पिघलेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के कहा, अगर पानी में से एक अंसर को निकाल दिया जाए तो पानी भी आग लगा सकता है। 1766 के अंदर एक साइंटिस्ट गुजरा, उसने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इस कॉल को समझा और पानी पे रिसर्च की और दुनिया के नजदीक ये बात रखी कि पानी में 2 अनासिर पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए तो हाइड्रोजन से आग लग सकती है, चीजों को पिघलाया जा सकता है। उन्होंने भी मदीने की तरफ मुंह करके मुसलमानों के इमाम जाफर सादिक को सलाम करके कहा कि जो उन्होंने कहा वो सच था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पहले लोग ये समझा करते थे कि आंख से रोशनी निकलती है तभी चीजें हमें नजर आती हैं, लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आंखों से रोशनी निकलती नहीं बल्कि चीजों पे जो रोशनी लगती है उस रोशनी के अक्स को आंख
محفوظ کرتی ہے اور اس وقت وہ عکس الٹا ہوتا ہے. انسان کا دماغ اس عکس کو سیدھا کر کے دکھاتا ہے. لوگ اس بات کا مذاق اڑاتے رہے لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک سائنٹسٹ راگن نے اس بات کو ترجیح دی کہ مسلمانوں کے امام کہتے تھے کہ آنکھ سے روشنی نکلتی نہیں بلکہ آنکھ جو چیزوں پہ روشنی پڑتی ہے اس کا عکس دماغ تک پہنچاتی ہے. تو جب اس سوچ پہ کام کیا گیا تو 1608 میں اس نظریے کو پرکھا اور یہ سمجھا کہ اگر آنکھ اور دور کی چیزوں کے بیچ میں کوئی ایسی چیز رکھیں جو دور کی چیزوں اور آنکھ کے درمیان رکھنے سے دور کی چیزوں پہ پڑتی ہوئی شعاعیں آنکھ تک واضح ہو تو ایسے انسانی آنکھ دور کی چیز قریب ہوتے ہوئے دیکھ سکتی ہے. اور بالآخر انہوں نے منزل پالی اور اس بات کو تسلیم کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو چاند انسان اتنا چھوٹا سا دیکھتا ہے اصل میں یہ ایک چھوٹی سی دنیا کی مثل ہے اور اس میں اللہ نے پہاڑ تشکیل دیے. لوگ اس وقت مذاق اڑاتے تھے لیکن 7 جنوری 1610 میں گیلیلیو نے جب اسی دوربین سے جو امام کے اقوال کی روشنی میں بنائی گئی تھی چاند کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا اور دنیا کو چیخ چیخ کے بتانے لگا کہ مسلمانوں کے امام جعفر صادق نے سچ کہا تھا. یہ چاند دور سے ایک دنیا لگتی ہے اور اس میں پہاڑ بستے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ستارے جو تم ایک نقطے کی طرح آسمانوں پہ دیکھتے ہو اصل میں ان ستاروں میں بعض ستارے ایسے ہیں جو ہمارے سورج سے ہزاروں گنا بڑے ہیں اور ان کے نزدیک ہمارا سورج ایک بجھے ہوئے چراغ کی مثل ہے. لوگ ہنستے رہے کہ یہ کیا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, لیکن اس بات پہ جب مختلف ممالک کے سائنٹسٹ ریسرچ کرتے رہے اور ان کے نزدیک امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول آیا تو انہوں نے ریڈیو ٹیلیسکوپ کو وجود دیا اور 1963 عیسوی کے اندر پہلی مرتبہ ایسے ستارے دیکھے گئے جو ہمارے سورج سے ہزاروں گنا بڑے ہیں اور ان تمام سائنٹسٹ نے تسلیم کیا کہ مسلمانوں کا امام جعفر صادق سچا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس طرح دن اور رات ہوتے ہیں اس میں زمین کا گھومنا ہے. لوگوں نے اس بات کا مذاق اڑایا اگر زمین گھومتی تو ہم گر جاتے, لیکن اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ زمین گھومتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح ہمارا سورج اور ہماری دنیا ہے ویسے ہی ان آسمانوں میں لاکھوں سورج اور ایک ایک سورج کی کئی زمینیں ہیں. لوگ مذاق اڑاتے رہے لیکن 1970 میں یہ تسلیم کیا گیا کہ امام جعفر صادق نے جو کہا وہ سچ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز حرکت کرتی ہے. لوگوں نے اس دور مذاق سمجھا کہ پتھر پڑا ہے کیسے حرکت کر رہا ہے, یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کیسے حرکت کر رہی ہیں, لیکن جے تھامسن, نیم بوہر اور مختلف سائنٹسٹ نے اس بات کو پروف دیا کہ جو امام جعفر صادق نے فرمایا وہ سچ ہے. ہر جاندار اور بے جان چیزوں کے بیچ میں الیکٹرانز اور پروٹون حرکت کرتے ہیں. ایٹن کول پر 1972 میں جب اس نے ہیبرو یونیورسٹی میں تدریس شروع کی تو اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے یہ کہا کہ انہوں نے 400 ایسے شاگرد دنیا کو دیے جنہوں نے پوری دنیا میں علم پھیلایا. اگر وہ 400 شاگرد نہ ہوتے تو آج یہ دنیا اس جگہ نہ ہوتی جس جگہ آج ہے. سلام ہو نواسائے رسول اماموں کے امام امام جعفر صادق پر, امام جعفر صادق پر.